बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल मेरी वफ़ा पे हक हुआ तेरा अस्कलम उम्मे इमामा की किस्त नंबर 14 लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आंखें थी जो इस वक्त खुलने से इनकारी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जो वो कभी अपनी आंखें खोल नहीं पाएगी। वो कहाँ थी अंदाज़ा नहीं था, बस जहन के गिर्द कुछ याद था। तो गुजरा आखिरी लम्हा जब कोई इसे खींचकर गाड़ी की तरफ लेकर गया था और फिर इसे अपने बाजू में कोई चीज़ चुभती महसूस हुई, जिसके बाद इसे जहन अब बेदार हुआ था, लेकिन आंखें अब भी खुलने से इनकारी थी और लबों को वो चाह कर भी हरकत नहीं दे पा रही थी। कानों में कुछ सुनाई दे रहे थे तो लोगों की धीमी आवाज़ें जैसे दूर से आ रही हों, लेकिन ना वो इनकी कई बातें समझ पा रही थी और ना इस वक्त कहाँ थी। इसकी बंद आंखों से आंसू बहते चले गए और दिल ने बेख्तियार किसी अपने को पुकारा। काश कोई यहाँ आ जाता और इसे वापस इसके घर तक छोड़ जाता। और दिल की दुआ जैसे कबूल भी की जा चुकी थी। इसने अगले ही पल कानों में जो आवाज़ सुनी थी वो थी लोगों की चीखों की, चलती बंदूकों की, जो इस खौफजदा जान को मज़ीद खौफजदा कर चुकी थी, जिसके बायस इसने अपना जागता जहन भी बंद होता महसूस किया था। अलबत्ता खौफ चंद लम्हों बाद कुछ ज़ाइल होने लग गया था। जब चंद लम्हों बाद इस नाजुक जान ने खुद को किसी के हिसार में पाया, वो जान ना सकी कि वह शख्स कौन है, लेकिन इस शख्स की गिरफ्त हद से ज़्यादा सख्त थी। अलबत्ता जो कोई भी था, इस लम्हे से अपना मुहाफ़िज़ महसूस हुआ था। वो इसे देख ना पाई थी, पर वो एक अपनायत भरा एहसास था जो इस शख्स के वजूद से उठती खुशबू जैसे इसके हवासों पर छा गई थी। लेकिन वो मज़ीद कुछ सोच सकी ना कुछ कर सकी। मुकम्मल बंद होते जहन ने इसे कुछ करने नहीं दिया था। गाड़ी मतलूबा जगह पर रोकते ही वो बाहर निकला और इसके आगे पीछे मौजूद रुकती इन गाड़ियों में बैठे तमाम अफराद भी गाड़ी से उतरते इसके साथ अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगे। तेज़ कदम उठाते इस शख्स को अंदाज़ा नहीं था कि इसने अपने रास्ते में आए कितने लोगों पर गोलियां चलाई, या फिर इसके आगे और पीछे चलते गार्ड्स ने कितने अफराद के साथ यही काम सर अंजाम दिया। वो ये तक ना देख सका कि इसके साथ चलता कौन सा गार्ड दुश्मन की गोली का निशाना बना, क्योंकि वह शख्स इस वक्त बस उश्वा सिराजी तक पहुंचना चाहता था। तेज़ कदम उठाता वह शख्स रास्ते में आए हर इंसान के सीने में गोली उतारता नजर आ रहा था। रुख बार बार तब्दील करके उश्वा सिराजी को ढूंढ रहा था, जो इसे मिल भी चुकी थी। एक कमरे में ज़मीन पर गिरी, शायद वो होशो हवास से बेगाना थी। इसे देखते ही वो तेज़ कदम उठाता इसके करीब गया और सब कुछ बुला इस लड़की की शिद्दत से अपने साथ लगाया। वो होश में नहीं आई, जिसे देखकर इसका गुस्सा ठंडा होने के बजाय मज़ीद बढ़ गया था। मैं आ गया उश्वा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ना ही मेरे होते हुए कुछ हो सकता है, इसे अपने साथ लगाता वो नरमी से कहते हुए जैसे इसे तसल्ली दे रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो इसकी कई बात सुन रही थी या नहीं। सर, क्या अब हमें यहाँ से चलना चाहिए? पीछे से सुनाई देती गार्ड्स की आवाज़ पर इसने आंखें बंद करके खोली और नज़रों का रुख मोड़ कर इसकी तरफ देखा। यहाँ जो लोग काम कर रहे थे इनका क्या किया? सबकी हालत ही इस वक्त एक जैसी है। अगर कोई चंद घंटों तक इनकी खैर खबर के लिए या नहीं आया तो यकीनन मर जाएंगे। इसके बताने पर जहान ने सुकून भरा सांस लिया। इसे कभी किसी की मौत की खबर ने अफसरदा नहीं किया था और आज इस बात ने जैसे मज़ीद खुशी बख्शी थी। वो हर इस इंसान को मौत तक पहुंचाने का इरादा रखता था, जिसकी बदौलत आज उश्वश यहाँ तक पहुंची थी। हबीब कहाँ है? वो यहाँ नहीं है तो इसे ढूंढो, मुझे कल तक वो चाहिए, और साथ ही इसके इस बेटे को भी, जिसे मुझसे छुपा कर वो इतना पुरसुकून बैठा है। संजीदगी से कहता इस शख्स ने हाथ उश्वा के चेहरे पर फेरा और आंसू से भरी इसकी कनपटी साफ करता इसे अपनी बाहों में उठाता बाहर की तरफ चला गया। आयनूर, जरियान की आवाज़ पर रोती आयनूर ने अपना झुका सर उठाया और सामने खड़े इस शख्स को देखते ही इसके रोने में कुछ और इजाफा हो गया। आयनूर, रोना बंद करो। घुटने ज़मीन पर टिकाता वो इसके सामने बैठकर इसका भीगा चेहरा साफ करते हुए नरमी से कहने लगा, मैं सब जानता हूँ। मेरी इनके डॉक्टर से बात हो गई है, इन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर की कोशिशों से भी इनकी हालत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ, इसलिए इनकी सर्जरी करनी होगी। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हूँ, सब संभाल लूँगा। तुम्हें ना कुछ करने की ज़रूरत है और ना ही फ़िक्रमंद होने की, बस तुम एक काम करना होगा। इसका भीगा चेहरा साफ करते हुए नरमी से कहने लगा। और इसकी बात सुनते ही आयनूर फ़ौरन इस बात में सर हिला गई। मैं सब कर लूँगी जरियान, बस आप मेरी मदद कर दें। मैं वादा करूं, मेरी बात से इनकार नहीं करोगी? मैं वादा करती हूँ मैं इनकार नहीं करूँ। ठीक है, तो फिर मुझसे निकाह करो। जरियान की बात लम्हे भर के लिए इसे साकित तो जामिद कर चुकी थी। वो जानती थी जरियान क्या कहेगा, लेकिन इसे यह अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था वो इस वक्त इसके सामने कुछ ऐसी बात कह देगा। क्या क्या कहा आपने?
میں نے کہا مجھ سے نکاح کرو آئے نور۔ زریان، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہے، میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بنا وہ اطمینان بھرے انداز میں کہنے لگا، تم اس وقت انکار کی حالت میں نہیں ہو تو آپ میری حالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ خود غرض تو نہیں تھے؟ تو تم کچھ بھی کہہ لو آئے نور، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تمہارا اور میرا نکاح ہوگا، اور ابھی اسی وقت یہاں تم مجھ سے نکاح کرو گی، اور وہاں میں اس عورت کو بچانے کے لیے جو کر سکا وہ کروں گا، بشرط تمہیں میرے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی مدد۔ بیگا چہرہ صاف کرتی وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ جب اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیے وہ اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ تم صرف وقت ضائع کر رہی ہو آئے نور، جانتا ہوں اس وقت میں تمہیں بہت برا لگ رہا ہوں، لیکن یقین کرو میرا یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے بہترین ہے۔ البتہ یہ تم پر ہے، تم کب تک حامی بڑھتی ہو۔ تم جتنا وقت ضائع کرو گی، وہ عورت جسے تم اپنی ماں کہتی ہو موت کی اتنی ہی قریب جاتی رہے گی۔ میرا ہاتھ چھوڑے زریان، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اس نے بے اختیار قریب آتے میل نرس کو پکارا۔ زریان کی گھورتی نظروں کے باعث بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ دیکھو آئے نور، یہ ہاسپٹل میرے دوست کا ہے، اور جس شخص نے تمہارے مریض کا علاج کرنا ہے وہ میرا اپنا دوست ہے، جو میرے کہے کے بنا کوئی علاج شروع نہیں کرنے والا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہے تو ہم کر لیں گے، عریج ماما جیسے ہی ٹھیک ہوں گی ہم کر لیں گے۔ ہچکیوں سمیت روتے ہوئے وہ جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جب زریان کی انگلی ایک مرتبہ پھر اس کا بھیگا چہرہ صاف کرنے کا کام کر گئی۔ جو گزر چکا تھا اسے بھلا دینا بہتر تھا، لیکن آئے نور سے وہ مزید دوری نہیں بنانے والا تھا۔ وہ سچائی بتا دیتا تو وہ یقین نہ کرتی، اور سیدھے طریقے سے وہ لڑکی کبھی اس کے ہاتھ نہ آتی۔ ویسے بھی وہ بھول چکی تھی اپنے نکاح کو، ایسے میں زریان کے ساتھ جاتی بھی تو کیسے بات کی جاتی، ریچھ کی تو وہ کبھی بھی آئے نور کو اس کے ساتھ نہ بھیجتی۔ البتہ اس کے ذہن میں پھر کچھ ایسا ضرور بٹھا دیتی جو آئے نور اور اس کے درمیان پھر سے دوری بنا دیتا۔ آئے نور، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ نرمی سے پوچھنے لگا، اور وہ لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی سر کو اس بات میں ہلا گئی۔ وہ اس بات سے کبھی چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے محبت تھی زریان ملک سے، وہ شخص جس کے اپنے قریب موجودگی سے ایک خوبصورت احساس میں مبتلا کر دیتی تھی۔ تو پھر مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب یہ فیصلہ میں مزید قائم نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا بھروسہ تو کر سکتی ہو نا مجھ پر؟ اس کے پوچھنے پر وہ ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ اس شخص کو انکار نہیں کر سکتی تھی، چاہ کر بھی نہیں۔ لبوں سے چاہے کتنی ہی کوشش کر جاتی، وہ زریان ملک کو جواب انکار کی صورت میں کبھی نہیں دے پاتی تھی۔ مشکل سے ہی صحیح، لیکن اپنی بند آنکھیں وہ کھول چکی تھی، اور منظر واضح ہونے پر اسے یہ احساس بھی ہو چکا تھا وہ اس وقت کہاں تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی، پر وہ یہاں تک آئی کیسے تھی؟ مجھے یہاں کون لایا؟ چھت پر نظریں ٹکائے وہ خود سے سوال کر بیٹھی، اسے یہاں تک کون لایا ہوگا؟ ظواہر؟ وہ بس یہی اندازہ لگا سکی، کیونکہ وہ ظواہر کے پیچھے گھر سے باہر نکلی تھی، جس کے بعد کوئی اس کے گھر سے دور لے گیا تھا۔ ممکن تھا اسے بچانے والا ظواہر ہی ہو۔ وہ زیادہ کچھ سوچ نہ سکی، کیونکہ کمرے میں داخل ہوتے صدف نے اسے مزید کچھ سوچنے نہیں دیا تھا۔ تم اٹھ گئی عشوہ؟ اسے جاگتے دیکھ وہ تیز آواز میں ارمغان کو پکارتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ ٹھیک ہو تم؟ ہاں مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ ٹھیک نہیں تھی، ذہن جیسے سمجھنا چاہ رہا تھا اسے کون لے کر گیا اور کیوں لے کر گیا تھا، اور سب سے اہم اسے یہاں تک کون لایا تھا۔ الجھن زدہ ذہن کے ساتھ اس نے کھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوتے ارمغان کو دیکھا، اور اس کے بعد عیسیٰ کو۔ وہ اب بھی اسی لباس میں ملبوس تھا جو اس نے آج کے دن کے لیے ضبطان کیا تھا۔ اس کا بکھرا حلیہ بتا رہا تھا عشوہ شیرازی کے لیے سب سے زیادہ پریشان ہونے والا انسان وہی تھا۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے ارمغان کی آواز سنی اور صدف کو خود پر جھکتے دیکھ کر آنکھیں موند گئی۔ اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑ کر وہ پیچھے ہوئی، جس کے بعد عشوہ اپنی آنکھیں کھول گئی۔ نظر لگ گئی ہوگی، لگ بھی تو اتنی پیاری رہی۔ تمہاری نظر اتار دیتی ہوں عشوہ، جو کرنا ہو کر لینا، لیکن صبح ابھی اسے آرام کرنے دو۔ وہ ٹھیک ہے، اور اسے ٹھیک دیکھ کر ہم مطمئن ہیں، اس لیے چلو اب ہم چلتے ہیں۔ ایک نظر عیسیٰ پر ڈالتا وہ صدف کا ہاتھ پکڑے اسے لے کر وہاں سے چلا گیا، اور ان دونوں کے جاتے ہی وہاں کھڑا عیسیٰ اس کے قریب آ بیٹھا۔ تم اب کیسی ہو؟ ٹھیک ہو عیسیٰ، لیکن مجھے یہاں تک کون لایا؟ میں لایا تھا۔ آپ مجھے یہاں لائے تھے؟ اس کے لہجے میں حیرت بکھری انداز تھا۔ اسے یہاں ظواہر لایا ہوگا، پر یہ نہیں سوچا تھا کہ یہاں لانے والے عیسیٰ۔ کیا وہ عیسیٰ تھا؟ نہیں، شاید وہ عیسیٰ نہیں تھا۔ ہاں، لیکن تم گھر سے کیوں گئی تھی عشوہ؟ سب پریشان ہو گئے تھے۔ میں آپ کو کہاں ملی؟ ہاسپٹل میں۔ ہاسپٹل؟
اس کی حیرت مزید بڑھی۔ وہ ہاسپٹل کب گئی تھی؟ شاید ماؤت ہوتے ذہن نے اسے کچھ جاننے ہی نہ دیا تھا۔ ہاں، جس طرح سے تم گئی تھی، میں پریشان ہو گیا تھا، تمہیں ڈھونڈا لیکن تم نہیں ملی۔ میں نے سب کے سامنے یہی بہانہ بنایا کہ تمہاری دوست کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا، جس کی بدولت تم بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ میں نے ماموں ممانی سے یہی کہا۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جب میرے پاس ایک نمبر سے میسج آیا کہ تم ہاسپٹل میں ہو، ہاسپٹل کا نام، روم نمبر، سب کچھ لکھا ہوا تھا، میں وہاں گیا تو تم مجھے وہاں ملی۔ جو شخص تمہارے پاس اس وقت موجود تھا، اس نے کہا کہ تم اس کی گاڑی سے ٹکرانے والی تھی، لیکن کوئی حادثہ پیش آنے سے پہلے ہی تم بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت تک وہ شخص لمحے بھر کے لیے رکا، پھر کیا ہوا؟ جس کے بعد میں تمہیں گھر لے آیا۔ ہاں، تمہاری حالت دیکھ کر ماموں ممانی پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ تمہارا بی پی لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تمہاری ایسی حالت ہوگی۔ حقیقت بتا دیتا تو زیادہ پریشان ہو جاتے۔ اس کے وضاحت بھرے انداز پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ شاید وہ ظواہر ہی تھا جس نے اسے ہاسپٹل تک پہنچایا تھا، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ پر عشوہ، تم گئی کہاں تھی؟ عیسیٰ کے سوال پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بتا سکتی عیسیٰ، ابھی نہیں بتا سکتی۔ ٹھیک ہے، جب تمہیں ٹھیک لگے تب بتا دینا۔ اسے خیال رکھنے کی تاکید کرتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور دروازہ بند کرتے ہی وہ خود پر بکھرا کمبل چہرے پر ڈال گئی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی وہ گھر سے باہر کیوں گئی تھی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی وہ گھر سے باہر ظواہر کو دیکھنے گئی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا جب آئی نور ملک ایک مرتبہ پھر اس شخص کے نکاح میں شامل ہو گئی جس کے ساتھ وہ سالوں پہلے جڑی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے نزدیک اس کا اور زریان کا یہ نکاح پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ چند گواہوں کے ساتھ وہ بھیگی آنکھوں سے نکاح نامے پر سائن کر گئی تھی، پر دل نے ہمیشہ کی طرح اس شخص کو جیسے کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ اس وقت زریان سے غصہ تھی، ناراض بھی تھی، لبوں سے قبول ہے کے سوا کوئی لفظ بھی ادا نہ کر سکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل نے زریان ملک کے لیے کوئی بدگمانی نہیں رکھی تھی۔ کیوں؟ وہ شخص اسے برا کیوں نہیں لگتا تھا؟ آج یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس شخص کی سنجیدہ نظریں بار بار فون کی طرف اٹھتی جا رہی تھی، کب اسکرین روشن ہو اور کب اسے پیغام مل سکے۔ چند لمحوں بعد فون کی رنگ ٹون خاموش کمرے میں گونجی، جسے سنتے ہی وہ شخص لمحہ ضائع کیے بنا کال پک کرتا فون کان سے لگا گیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا، جسے سنتے ہی دوسری طرف موجود سائم نامی اس شخص کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ عشق اس کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن اندازہ تھا عشوہ شیرازی کو کی خبر پانے کے لیے وہ کتنا بے چین ہو رہا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ دے دیا گیا تھا اور پھر عیسیٰ ہاسپٹل سے لے گیا تھا عشوہ میڈم کو۔ کیا میں کچھ اور پتہ کروں؟ نہیں، تمہارا شکریہ۔ اس کے سکون بھرا سانس لیا اور مزید کچھ کہے بنا یا سنے بنا کال کاٹ دی۔ شکر تھا وہ ٹھیک تھی اور اسے ٹھیک ہونے کی خبر سے وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ آج عشوہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا قصور وار وہ خود کو ٹھہرا رہا تھا، پر شکر تھا وہ ٹھیک تھی۔ نظریں موڑ کر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ اسے کال نہیں کر سکتا تھا اور جب تک صبح نہیں ہو جاتی تب تک اس شخص نے اس سے ایسے ہی بے سکون رہنا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں بنائے گئے اس کمرے کی طرف چلا گیا جو اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہاں کا منظر اب کچھ مختلف تھا کیونکہ وہاں لگائی گئی تصویروں میں اب تھوڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کرنا عشوہ، آج جو کچھ بھی ہوا وہ میری غلطی تھی، پر وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی تصویروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ وعدہ کر رہا تھا کہ آج کے بعد عشوہ شیرازی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور ظواہر ملک کی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ رفت گھر پر نہیں تھی اور اس کے جانے کے بعد سے کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ملازمہ جسے رفت مسفرہ تک کھانا پہنچانے کا حکم دے گئی تھی وہ شاید بھول چکی تھی۔ اسے ایک کام دیا گیا تھا، پر شاید وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس وقت اس گھر میں گھر والے نہ صحیح کچھ دن پہلے آیا ایک نیا فرد ضرور موجود تھا، لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں گئی۔ وضو کر کے اس نے جائے بچھائی اور نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک اسی جگہ پر بیٹھی رہی۔ تب توجود اسے بتا رہا تھا کہ تمہارا بخار بڑھ چکا ہے، لیکن وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی۔ البتہ ذہن کے گرد قائم ہوتی سوچیں اسے اپنے حصار میں ضرور لے چکی تھی۔ اس سے چاند بیگم کی بات یاد آ رہی تھی۔ دنیا کے لیے وہ ایک بری عورت صحیح، لیکن اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی، جو پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ کئی لمحوں تک وہ اسی سوچ میں گھری رہی، لیکن سوچنے سے کون سا اسے یہ پتہ چل جانا تھا کہ اس کی چاند بیگم کہاں تھی۔ جلد ہی پیاس کی شدت نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے پانی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جہاں کمرے میں رکھا جگ اب خالی ہو چکا تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے جگ ہاتھ میں لیا اور چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی۔ شکر تھا گھر اس وقت کسی بھی انسان کی موجودگی سے خالی تھا۔
وہ بس اپنا کام کرتی اور واپس کمرے میں چلی جاتی۔ تھوڑا ڈھونڈنے کے بعد وہ کچن تک پہنچ چکی۔ جب چکراتے سر کے باعث ہاتھ میں پکڑا جگ فوراً زمین پر جا گرا۔ آواز زوروں کی پیدا ہوئی۔ وہیں کانچ کا جگ ٹکڑوں میں بٹ گیا، لیکن اسے اٹھا نہیں سکی۔ چکراتے سر نے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کا نازک وجود گر گیا، جسے وہ سنبھال تک نہ سکی۔ تھکن سے چور وہ شخص گھر میں داخل ہوا۔ ارادہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کا تھا، جب کچن میں بیدار ہوتی آواز اس کی سوچ کو ناکام بنا گئی۔ پیشانی پر بل ڈالتے وہ کچن میں داخل ہوا، جہاں کانچ کی بکھری کرچیاں دیکھ کر پیشانی کے بل میں اضافہ ہوا۔ وہیں اس لڑکی کی پشت تکتے ہوئے وہ بس غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ قدم اٹھاتا وہ اس لڑکی کے قریب جانے لگا، جب وہ لڑکی کسی بے جان گڑیا کی طرح گر گئی۔ البتہ قریب کھڑا محراب اس کے گرتے وجود کو بروقت تھام چکا تھا، اور نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑتے ہی جہاں غصہ غائب ہوا تھا، وہیں تمام سوال جو وہ اس لڑکی سے کرنے کا ارادہ رکھتے ذہن سے غائب ہو چکے تھے۔ بس لبوں سے کچھ ادا ہو سکا تو ایک ہی لفظ، جسے وہ اس لڑکی کو اپنی تصوراتی خیال میں پکارا کرتا تھا: اپسرا۔ کمرے کے باہر کھڑے اس شخص کی سنجیدہ نظریں اس وقت اندر بیڈ پر لیٹی اریچ اور اس کے قریب بیٹھی آئی نور پر ٹکی ہوئی تھی۔ آئی نور آج اسے خود غرض کہہ رہی تھی۔ در حقیقت وہ جانتی نہیں تھی کہ اصل میں خود غرض تھا کون۔ اس کا بس چلتا تو وہ لمحہ ضائع کیے بنا اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاتا، لیکن ایسے آئی نور کو تکلیف پہنچتی اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عقب سے آتی الہان کی آواز پر اس نے سنجیدہ نظریں موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور سر کو ہولے سے اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ یہ بتاؤ، کیا نایاب یہیں پر ہے؟ اس کی بات یقیناً الہان کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس بات کا اندازہ اس کے چہرے پر بکھرے تاثرات بآسانی دے رہے تھے، جنہیں چھپانے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ صرف کزن ہوتا تو بات بری نہ لگتی، وہ اس کا شوہر بھی تھا۔ پھر چاہے زریان کے لبوں سے وہ نایاب کا ذکر نہ بھی سننا چاہتا، تب بھی اس نے خاموشی اختیار کرنی تھی۔ ہاں، چلی گئی۔ تمہاری ساس کے بارے میں کچھ کہنا تھا؟ تم نے خود سے تو پوچھا ہی نہیں۔ الہان، برائے کرم اس عورت کو میری ساس مت کہو، اس نے الجھن زدہ انداز میں کہا، جسے سمجھتے وہ سر کو ہولے سے جنبش دے گیا۔ خیر بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ انہیں یہاں دیر سے لایا گیا تھا اور سرجری میں بھی کچھ مسائل ہو گئے تھے، خون کا بہاؤ۔ تفصیل نہیں جانی یار، جو بات ہے بس سیدھے طریقے سے بتاؤ۔ اس کے ٹوکنے پر وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے سر نفی ملا گیا۔ وہ کوما میں جا چکی ہیں۔ یہ تو برا ہوا، اب میری بیوی ان کے لیے مزید پریشان ہو جائے گی، اس نے افسردگی سے کہا۔ در حقیقت اسے فکر تھی تو اپنی بیوی کی، نہ کہ اس عورت کی جو اندر ہاسپٹل کے بستر پر موجود تھی۔ کیا اب تم مجھ سے یہ کہو کہ میں دعا کروں تمہیں انہیں جلدی ہوش آ جائے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنے والا تھا، تمہارے رویے نے مجھے یہ لفظ کہنے سے روک دیا ہے۔ الہان نے نظریں موڑ کر اندر کمرے میں موجود آئی نور کی طرف دیکھا۔ پریشان کن حالت میں بیٹھی وہ لڑکی اس وقت صرف ریچھ کی طرف متوجہ تھی۔ کیا وہ تمہاری دوسری بیوی کے بارے میں جانتی ہے؟ نہیں، اور میرے خیال سے تم بتانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ اس کے کہنے پر زریان ہنستے ہوئے سر جھکا گیا اور الہان کے سامنے کہہ نہ سکا اس رشتے کے متعلق کسی کو کیا بتانا تھا جس کا جلد ہی اختتام ہونے والا تھا۔ اس لڑکی کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اپنے کمرے کی طرف گیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ حیرت بھری نظریں اب تک اس مصموم ابصرہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کتنا وقت اس نے فقط اس لڑکی کو تکتے ہوئے گزار دیا، اس سے خود اندازہ نہ ہو سکا۔ البتہ وہاں سے اٹھا پھر بھی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج وہ مسفرہ خیام سے نظریں ہٹا لیتا تو وہ بھی پھر بھی غائب ہو جاتی، اور اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے اتنا قریب آ کر پھر سے کھو دیتا۔ میں تمہیں دنیا بھر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، پر کہاں اندازہ تھا تم میرے ہی گھر میں ملو گی، اور اگر پتہ ہوتا وہ لڑکی تم ہو جسے الہان یہاں لایا تھا تو اس وقت تم سے نکاح کر لیتا۔ مسفرہ، بہت خوبصورت نام ہے تمہارا، بالکل تمہاری طرح، لیکن میرے لیے تم اپسرا ہی ہو، میری اپسرا، محراب بیگ کی اپسرا، جو اب اس سے دور نہیں جا سکتی۔ کوشش بھی کی تو میں جانے نہیں دوں گا۔ تم قبول ہو مجھے ہر حال میں، نہیں فرق پڑتا کہاں سے آئی ہو، بس اہم ہے تو اتنا کہ تم محراب بیگ کی بیوی ہو۔ اس کا سفید ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے وہ گمبھیر لہجے میں کہتا جا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت وہ اسے سن نہیں پا رہی، پر وہ کہتا جا رہا تھا، اس نے سامنے پا کر اپنا حال دل بیان کیے جا رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کا منظر آج بھی روز جیسا ہی تھا، البتہ اس وقت وہاں عشوہ شیرازی موجود نہیں تھی، لیکن جلد ہی چہکتی چڑیا کی آواز اس جگہ پر گونج گئی تھی۔ عیسیٰ، میں نے تم سے کہا تھا نا اسے مت اٹھانا۔ اسے یونیورسٹی کے لیے تیار پا کر وہاں بیٹھی صدف کی نظروں نے فوراً عیسیٰ کو گھورنے کا کام کیا، جسے سنتے ہی وہ اپنا سر نفی میں لا گیا۔ میں نے نہیں جگایا اماں مانی۔ ہاں، عیسیٰ نے نہیں اٹھایا، آج تو میں خود اٹھی ہوں۔ ویسے بھی میرے لیے زیادہ فکر نہ کریں بڑی امی، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مسکراتے لبوں کے ساتھ کہتی وہ لڑکی اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی، جو کہ تھوڑی دیر میں مکمل بھی ہو چکا تھا۔
मेरी गाड़ी में बैठना उषा, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। अपनी जगह से उठती वो लड़की ईसा की बात सुनते ही सर को चंपिश देती बैग लेने की और से अपने कमरे की तरफ चली गई। जब वहाँ बैठा अरमगान एक नज़र इसकी पुष्ट को देखकर नज़रों का रुख ईसा की तरफ करके यकीनन वो भी अब यहाँ से जाने का इरादा रखता था। ईसा क्या ख्याल है, शादी अगले महीने ही किसी तारीख को रख लेते हैं। अरमगान की बात सुनते ही अपनी जगह से उठता ईसा लम्हे भर को ठहर गया। मुस्कुराहट लबों पर बेख्तियार बिखरी, जिसे छुपाने की खातिर वो बालों को पुश्त से सहलाते हुए सर झुका गया। कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच कर बता देना। नहीं, सोचने की क्या बात है मामू, जैसी आप लोगों की मर्जी, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। बात मुकम्मल करके मुस्कुराते लबों के साथ वो शख्स मजीद रुके बिना वहाँ से चला गया, जबकि इसका अंदाज वहाँ बैठे सदफ और अरमगान को बेख्तियार हंसने पर मजबूर कर गया था। गाड़ी मतलूबा रास्ते की तरफ दौड़ाते हुए इसने संजीदा नज़र बराबर बैठी उषवा पर डाली, जिसकी मखरूती उंगलियां इस वक्त मोबाइल स्क्रीन पर चलने का काम कर रही थी। परेशान लग रही है उषवा। इसके पकड़ने पर उषवा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। सवालिया नज़रें बता रही थी इसने ईसा की बात नहीं सुनी थी। शायद बज़ाहिर मोबाइल को तकती वो लड़की अपने ख्यालों में गुम थी। क्या परेशान लग रही हो? सब ठीक है? मैंने बताया था ना, ईसा कल मेरी दोस्त चली गई थी। दरअसल आंटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं इसके लिए परेशान हूँ और ऊपर से वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। तुम इसके घर जा सकती हो क्या? मैं लेकर चलूँ? नहीं, वो शायद हॉस्पिटल में होगी, लेकिन मुझे नहीं पता वो हॉस्पिटल कौन सा है। अच्छा तुम परेशान ना हो, अगर रात तक इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आए तो मैं खुद इसके बारे में पता कर लूँगा। इसके कहने पर वो धीमा सा मुस्कुराते हुए इत्मीनान भरा सांस भर गई थी। थैंक्स ईसा, कोई बात नहीं, पर अब मुझे एक बात बताओ। थैंक्स ईसा, कोई बात नहीं, पर अब मुझे एक बात बताओ उषवा, कल तुम कहाँ गई थी? सवाल एकदम पूछा गया था और इस अचानक पूछे गए सवाल पर वो चंद लम्हों तक कुछ कह नहीं सकी। क्या ये बात कल ही ख़त्म नहीं हो गई थी ईसा? वैसे भी आपने ही कहा था जब मुझे ठीक लगे तब आपको बता दूँ। उषवा, जिस तरह से कल तुम वहाँ से गई थी मैं बहुत बेचैन हो गया था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो वक्त मैंने कितनी मुश्किल से गुजारा था। बताओ मुझे हकीकत क्या है, ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक फंक्शन छोड़कर मेंशन से भाग गई और फिर मुझे हॉस्पिटल के बेड पर मिली? क्या अब तुम मुझसे बातें भी छुपाया करोगी? इसका लहजा सख्त नहीं था, लेकिन अंदाज़ बता रहा था वो इसके लिए किस कदर परेशान हो रहा है, और इसका अंदाज़ उषा को शर्मिंदा कर गया। वो अपनी वजह से कल कई लोगों को परेशान कर बैठी थी। ईसा, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी को पसंद करती हूँ तो आप क्या करेंगे? जो निकाह अगले महीने रखा जाने वाला है इसे मैं कैंसिल करके आज ही तो मैं अपने नाम कर लूँगा। अब की बार इसका अंदाज संजीदगी से भरा था, जैसे महसूस करती वो लड़की बेख्तियार लबों को ज़बान से तर करके, आप मजाक कर रहे हैं ना? तुम भी तो मजाक ही कर रही थी ना? अंदाज़ा अब भी संजीदगी इख्तियार किए हुआ था। कितनी आसानी से वो लड़की कह रही थी वो किसी और को पसंद करती है। इसे ईसा अफींदी अपनी ज़िंदगी कहता था और वो इसी के सामने किसी और के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। हाँ, ये दुरुस्त था, वो ईसा उषवा के साथ कभी भी इस रिश्ते को जोड़ने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो रिश्ता जुड़ चुका था ना, फिर इसने ऐसा क्यों कहा था? ईसा अफींदी में इतना हौसला नहीं था कि अपनी मोहब्बत के लबों से किसी और का नाम सुन सकती। इसके ज़बान पर सुन लेता कि वो किसी और को पसंद करती है, जबकि बराबर बैठी उषवा शिराजी बस सोच कर रखी थी। ईसा ने चाहे बात मजाक में कही हो, लेकिन इसने नहीं कही थी। जवाहिर मलिक जैसे मिले हुए ही चंद दिन हुए थे, इसके साथ मुलाकात भी चंद मिनट से ज़्यादा की ना हुई थी, लेकिन वो शख्स अच्छा लगने लगा था। वो शख्स जैसे इसके लिए जैसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि इन एहसासात को क्या नाम दिया जाता। थका हुआ वो शख्स अपनी अप्सरा को तकते हुए नींद की वादी में उतर चुका था, और आज तो नींद भी खासी पुरसुकून आई थी। शायद यार के दीदार का नतीजा था। नींद से बेदार वो रिफत की आवाज़ पर हुआ था जो इसे जगा रही थी। शायद इन दोनों माँ बेटे की वापसी अब जाकर हुई थी, क्योंकि इसके सोने से पहले तक तो वो दोनों ही नहीं आए थे। बंद आंखें खोलकर इसने सामने खड़े रिफत और इल्हान को देखा और जहन के गिर्द अपनी अप्सरा का ख्याल आते ही फ़ौरन नज़रों का रुख इस तरफ मोड़ गया जहाँ इसे कल लिटाया गया था। शुक्र था वो अब भी वहीं पर थी। इसने सुकून भरा सांस लेते हुए घड़ी की तरफ देखा था जहाँ वो अब सुबह का पैगाम दे रही थी। मेहराब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बल्कि मुसफरा तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है, क्योंकि यही इसकी असल जगह है। दिलकशी से कहते हुए वहाँ खड़े इन दोनों अफराद को अपनी बात से यकीनन हैरान कर चुका था। क्या मतलब? ये मेरी अप्सरा है? यकीनन इसके लबों से अदा हुए लफ्ज़ इन दोनों को ही
مزید حیران کر گئے تھے، البتہ حیرت کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے پر اطمینان بھی بکھر گیا تھا۔ تو بالآخر محراب بیگ کی تلاش مکمل ہو چکی تھی، اسے اپنی افسرہ مل گئی تھی۔ یہ بے ہوش ہو گئی تھی تو میں اسے یہاں لے آیا۔ الہان گھر پر نہیں تھا اور اسے بخار بہت زیادہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کروا دیا۔ الہان ذرا باتیں سن کر محراب میاں کے کل تک تو اس لڑکی کو گھر سے باہر نکالنے پر تلے ہوئے تھے اور آج اسے اپنے کمرے میں لے آئے۔ شکر کرو میرا، اگر میں اسے یہاں سے لے جاتی تو پھر اسے کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے۔ میں کہ شکریہ ادا کرنے لگا آپ کا، آپ ہی کے فائدے کی تو بات ہے، اب ابصرہ مل گئی ہے تو آپ کے پوتا پوتی بھی جلد ہی آ جائیں گے۔ اس کے شرارت بھرے انداز میں کہنے پر رفت بیٹے کی بے باکی کے باعث لبوں پر ہاتھ رکھتی اس کی چوڑی پشت پر ہلکا سا تھپڑ رسید کر گئی اور اس کا تھپڑ کھاتے ہی وہ شخص کھل کر ہنسا تھا۔ اچھا جاؤ یہاں سے، اسے آرام کرنے دو، خود بھی رات سے ایسے ہی پھر رہے ہو، یونیفارم بھی تبدیل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ میں الہان کے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ اس کے پاس ہی رہیے گا۔ میں اس کے پاس نہ بھی رہی تو یہ کہیں نہیں جانے والی محراب، پھر بھی مجھے ڈر ہے، میں اسے پھر سے نہیں کھونے دوں گا۔ ایک نظر سکون سے سوئے اس وجود پر ڈالتا وہ الہان کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا اور ان دونوں کے وہاں سے جاتے ہی رفت اس کے قریب جا بیٹھی۔ زمین پر بیٹھے اس شخص نے اپنی بند آنکھیں بمشکل کھولیں اور سامنے نظر آتا منظر اس کے لبوں سے چیخ نکال گیا۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا پر ویران تھا، البتہ اس کی چیخ پیدا ہونے کا سبب اپنے سامنے گرا وہ وجود تھا۔ اس کے سامنے زمین پر گرا وہ مردہ وجود، خون میں لت پت زمین پر گرا وہ لڑکا اس کی اپنی اولاد تھا جو یقیناً مر چکا تھا۔ جوتوں کی ٹک ٹک کی آواز پر اس کانپتے شخص نے بھیگی نظریں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا اور کشادہ کمرے میں داخل ہوتے ذیحان حسن کو دیکھتے ہی غصے سے کھولتا وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا، لیکن بندے ہاتھ اور پیروں نے اسے اٹھنے کی اجازت نہ دی تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اس نے چیختے ہوئے کہا اور اس کی چیخ سامنے کھڑے شخص کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر چکی تھی، ایک خوبصورت سی مسکراہٹ۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ شخص مضبوط قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا اور وہاں بیٹھے حبیب کو کالر سے کھینچتا اس مردہ وجود کے قریب لے جاتے اس کے اوپر گرا دیا، جس کے باعث وہ شخص جہاں خود بھی خون سے لت پت ہو چکا تھا وہیں اس کی آنکھوں میں بیٹھے آنسو گال پر بہہ گئے تھے۔ دیکھ لو اسے اچھے سے تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تم نے کس کے ساتھ دشمنی مول لی ہے۔ ویسے تمہاری حرامی فطرت سے میں بہت پہلے سے ہی واقف ہو چکا تھا، پر میں لڑائی میں پہل کرنا پسند نہیں کرتا حبیب۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز سناٹے میں گونجی، جبکہ حبیب نامی وہ شخص روتے بس بیٹے کے مردہ وجود کو تکتے جا رہا تھا۔ تم مجھ پر وار کرتے تو میں بھی بات تم تک رکھتا، لیکن تم نے تو سیدھا عشوہ شیرازی پر ہی وار کر ڈالا۔ مجھے ٹھیک سے جانتے نہیں تھے تم، یا پھر بھول گئے تھے کہ میں کون ہوں؟ شاید میری کمزوری جان کر تم نے ایک جذباتی فیصلہ کیا عشوہ کو کنڈیپ کرنے کا، اور یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ میں انہیں معاف نہیں کرتا جو میری غداری کرتے ہیں۔ تم نے پھر درمیان میں عشوہ کو لے آئے تھے، میں تمہیں کیسے معاف کر دیتا؟ سنجیدگی سے کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک مسکراتی نگاہ اس شخص پر ڈالتا باہر کی طرف چلا گیا۔ دور جاتی جوتوں کی ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ جو دوسری آواز وہاں بیٹھے حبیب نے سنی تھی وہ تھی زمین پر کچھ گرنے کی، جسے پانی نما کوئی چیز گر رہی ہو، اور ناک کے قریب آتی مہک جلد ہی سے بتا گئی تھی وہ کیا چیز تھی۔ اس نے تیز آواز میں وہاں سے جاتے ذیحان کو پکارا، لیکن وہ اس کی آواز سننے کا کام ترک کر چکا تھا۔ بے بسی کے عالم میں وہ شخص خود کو بچانے کے لیے جو کر سکتا تھا کرتا رہا، لیکن ہاتھوں اور پیروں پر بندھی رسی سے کچھ کرنے ہی کہاں دے رہی تھی۔ اس جگہ سے باہر نکلتے ہی بے رحم انسان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے نظر اس عمارت پر ڈالی اور تمام گارڈز کے باہر آتے ہی حبیب کے جیب میں رکھا لیٹر نکال گیا۔ چند لمحوں تک وہ آگ کے شعلوں کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے سامنے بنی اس عمارت کی طرف اچھال دیا۔ عمارت کے مختلف حصوں پہ چھڑکے گئے پیٹرول کے باعث آگ جلد ہی اس جگہ کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع ہو چکی تھی، اور اسے جلتے دیکھ وہ شخص اطمینان سے جیبوں میں ہاتھ ڈالتا قدم گاڑی کی طرف بڑھا گیا، جسے دیکھتے ہی وہاں کھڑے تمام اس کے گارڈ اس کے پیچھے چل دیے۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی شخص نے نظر اس جلتی عمارت پر ڈالی، جسے دیکھتے ہی لبوں کی دلکشی مزید ابھر آئی تھی۔ تنہا اور ویران جگہیں پسند ہے مجھے، لیکن اس کا ایک نقصان ہوتا ہے، انسان مر بھی رہا ہو تو اسے بچانے والا وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ جلتی عمارت کے آس پاس بکھرے سناٹے کو دیکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، ممکن تھا بڑھتی آگ کسی کی نظر میں آ جاتی جسے دیکھ کر کوئی یہاں تک آ بھی جاتا، لیکن جب تک کوئی یہاں تک پہنچتا تب تک اندر موجود فرد کی زندگی باقی نہیں رہنی تھی۔ نظریں اس منظر سے ہٹاتا وہ شخص اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ
इससे अब उश्वा से मिलने जाना था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने चेहरा मोड़ कर अंदर दाखिल होते शख्स को देखा और वहाँ जरियान को पाकर फिर से चेहरे का रुख बदल लिया। ये लोकल से खुद को बेहाल कर रखा है, नरमी से कहता वो शख्स भूरे रंग का पेपर बैग इसकी गोद में रख गया। इसे ख़त्म करो, इसके बाद हम घर चलते हैं। आइनूर, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैं कहीं नहीं जा रही। बैग दूसरी तरफ रखती वो चेहरे का रुख मोड़ गई थी। अब तुम मुझे बेरुखी दिखाओगी? आपने जो कुछ भी किया इसके बाद मैं बेरुखी दिखाने का भी हक नहीं रखती। तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहती। जरियान, प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। आइनूर, थोड़ा तरस खा लो अपने शोहर पर। मैं अभी तक माँ से मिलने भी नहीं गया हूँ, इतने दिन हो गए हैं, इसलिए प्लीज़ घर चलो, मैं भी थक गया हूँ। इसके कहने पर आइनूर ने एक नज़र इस शख्स पर डाली। अगर कल से वो खुद बेहाल थी तो इसने अपने साथ साथ इसे भी बेहाल कर रखा था। महसूस हो रहा था जैसे एयरपोर्ट के बाद से वो यहीं आया हो। लेकिन इस वक्त आइनूर इस के साथ किसी तरह की नरमी नहीं रखने वाली। तो आप जाएं और जाकर मिल लें, इनसे आराम करें। मैं यहीं ठीक हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता और ये तुम जानती हो। खैर, खाना खा लेना, मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा। इसके बिखरे बाल सहलाते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। जब फ़ोन की वाइब्रेशन महसूस करके आइनूर ने अपना फ़ोन उठाया और ईश्वा की कॉल आते देखकर इसे पिक करके फ़ोन कान से लगा गई। आज ऑफिस जाने का इरादा इसने तर्क कर डाला था। वैसे भी वो वहाँ पर ना भी जाती तब भी ईसा ने इसे कुछ नहीं कहना था। ईसा को अपने ऑफिस ना आने का मैसेज करके वो तेज़ कदम उठाती चली गई थी। आज ड्राइवर नहीं आया था और इसने बुलाने की जहमत भी नहीं की थी। तेज़ कदमों से चलती वो लड़की एक मरतबा फिर से वही काम कर गई जिसे वो सुबह से कर रही थी, और वो था आइनूर को कॉल करने का। पर शुक्र था अब की बार वो इसकी कॉल पिक कर चुकी थी और इस साथ ही अपनी और अरीज की खैरियत भी बता दी थी। अलबत्ता निकाह के मुतालिक वो इस वक्त इसे नहीं बता सकती थी। बताया जाता तो यकीनन उश्वा के बहुत से सवाल होने थे और इस वक्त वो किसी के सवालों का जवाब देने की कैफियत में नहीं थी। कॉल ज़्यादा लंबी नहीं चली थी। अलबत्ता कॉल बंद होते ही इसने दोस्त की तरफ से इत्मीनान पर एहसास ज़रूर बढ़ लिया था। तेज़ से चलती वो कदम इस राह के जाने बढ़ा गई जहाँ इसे जाना था, और वो जगह थी कब्रिस्तान। जहाँ पहुँचते ही हमेशा की तरह अरशद और हुरैन से मुलाकात करके वो थोड़े वक्त वहीं गुजारती रही। अलबत्ता बदलता मौसम इसे यह एहसास दिला गया कि अब घर चलना चाहिए। कब्रिस्तान से बाहर निकलता ही इसने फ़ोन निकालकर ड्राइवर को कॉल मिलानी चाहिए। जब नज़र सामने बने बेंच एरिया की तरफ गई। ग्रे हाई नेक शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स और ब्लैक कोट जेब तन किए वहाँ खड़ा शख्स फ़ोन कान से लगाए किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। इसने देखते ही वाला मज़ाक किए बिना तेज़ कदम उठाती इसके करीब चली गई और नज़रें इसकी तरफ ना मोड़े भी वो जान चुका था करीब आती लड़की वो कौन थी। कॉल बंद करके इसने मोबाइल जेब में रखा और चेहरे का रुख इसकी तरफ कर गया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? चेहरे का रुख इसकी तरफ मोड़े वो इस सवाल को पूछ बैठा जिसे इसके लबों सुनने के लिए वो कल से बेचैन था। आपको मेरी तबीयत खराबी के बारे में कैसा पता चला? मतलब मैं सही सोच रही थी, वो आप ही थे जिसने मुझे बचाया था। बेख्तियार इसकी आवाज़ तेज़ हुई जिसके बाइस खुद पर एकदम टिकती लोगों की नज़रें इसे हाथ अपने लबों के गिर जमाने पर मजबूर कर गई। तुम्हें ये जानना है कि तुम्हें बचाया मैंने था? एक बार भी ये नहीं पूछा कि अगवा क्यों किया गया था? शायद किसी दुश्मनी की वजह से। अमूमन फिल्मों में ऐसा ही दिखाते हैं। ये बताएं, वो आप ही थे ना जिसने मुझे बताया था? तो मेरी वजह से मुश्किल में आई थी उश्वा। आपकी वजह से क्यों? हाथ नाजुक कमर पर रखती वो चंबे से पूछने लगी। अगर तुम मेरे पीछे ना आती तो तुम्हें कोई अगवा नहीं कर पाता। जब आप जानते हैं कि मैं आपके पीछे आ रही थी तो आप मेरे लिए रुके क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहता था तुम अपने कदम पहले ही रोक लो। कदम आगे बढ़ाओगे तो मुश्किल ही हो जाएगी। किसके लिए? एक कदम इसके करीब बढ़ाती वो फिर से हैरत भरा सवाल पूछ गई थी। तुम्हारे लिए। जवाहिर का जवाब इसके लबों पर खूबसूरत सी मुस्कान बिखेर चुका था और वो ये सोच रहा था कि वह लड़की इसकी बात सुनकर उलझेगी या चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा पा रही जवाहिर, ये जैसे मेरे इख्तियार में रहा ही नहीं है। आप अच्छे लगने लगे हैं मुझे। इसके कहने पर जवाहिर इसे कह न सका कि अब वो किसी की मंगेतर है। इसने बेख्तियार नज़र उश्वा की उंगली पर डाली जहाँ ईसा की पहनाई गई डायमंड रिंग अभी भी मौजूद थी, पर इसने कुछ कहा नहीं था। इसे अच्छे लग रहे थे उश्वा शराजी के ये अल्फाज। ज़रा गौर करो, तुमने कहा क्या है? एक बार फिर सोचो उश्वा, क्योंकि बाद में मैं तुम्हें इन अल्फाजों से मुकरने नहीं दूंगा। मैं नहीं मुकरी। आप अच्छे लगते हैं मुझे, जिसकी एक ख़ास वजह भी है। मुस्कुराते लबों के साथ कहते वो लड़की कदम ज़मीन से उठाती लब इसके कान के करीब कर गई और इसके लबों से अदा हुए लफ्ज़ ज़वाहिर मलिक को सुकूत में डाल गए थे। अपनी बात कहकर वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वो जैसे इन्हीं लफ्ज़ों के हिसार में कैद होकर रह गया था। उश्वा शराजी की बदौलत इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर चुकी थी, दिलकश मुस्कुराहट। मैं तुमसे दूरी नहीं बना सकता, लेकिन यह भी नहीं चाहा था तुम मेरे करीब आओ, क्योंकि शायद मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह बन जाऊंगा। लेकिन अब तुम मेरे
مجھے میرا ہی فیصلہ بدلنے پر مجبور کر رہی ہو عشوہ۔ اب میں چاہ کر بھی قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا، پر شاید اب کچھ ایسا ضرور کرنا ہوگا جو تمہیں میرے قریب آنے سے روک نہ سکے۔ اس کا مطلب اب مرنے کی باری عیسیٰ افندی کی ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ شخص اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، البتہ اپنی سوچ پر عمل پیرا کرنے کا ارادہ کرتے اس شخص کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بیگ کندھے پر لٹکائے اس لڑکی نے موبائل نکال کر کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور ڈرائیور کو کال کرنے کا تھا جب لمحے کی دیری کیے بنا ایک بائک اس کے سامنے آ رکی۔ اچانک گزرا یہ لمحہ یقیناً اس کی چیخ کی وجہ بنتا، لیکن لبوں پر ہاتھ جمائے وہ اپنی چیخ کو روک چکی تھی۔ اس نے حیرت سے اسپورٹس بائک پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو اس وقت بلیک جینس کے ساتھ بلیک شرٹ اور جیکٹ میں ملبوس تھی، اور ایک نظر اس لڑکی کو دیکھتے ہی عشوہ شیرازی کی حیرت غائب ہو چکی تھی۔ جانان، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا ہیلمٹ اتار کر وہ خفگی بھرے انداز میں کہنے لگی، اگر مجھے لگ جاتی تو مجھ سے بہترین بائک اس پورے شہر میں کوئی نہیں چلا سکتا عشوہ، اسی لیے تمہیں کہیں لگ جاتی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تمہارے معاملے میں تو ویسے بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اگر غلطی سے تمہیں لگ گئی تو سر عیسیٰ نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تم سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں، تم کل میری منگنی میں نہیں آئی، میرے اصرار کے باوجود بھی نہیں۔ مجھے تو یہ چونچلے ہی پسند نہیں ہیں، مطلب اگر تمہیں شادی ہی کرنی ہے تو بلا وجہ تو بلاؤ قاضی کو پڑھاؤ نکاح، بس بات ختم۔ لوگ اتنے جم میلے کیوں پالتے ہیں؟ عشوہ کبھی دلہن کو پیلا جوڑا پہنایا تو کبھی نیلا، اس کی الجھن بھرے انداز میں کہا، جس سے سنتے ہی عشوہ کھل کر ہنسی تھی۔ یہ تو بس خوشیوں کے بہانے ہوتے ہیں جہاں سب اپنے مل جاتے ہیں۔ تم خوشیوں کی بات کر رہی ہو میری جان، پر میں جانتی ہوں تم خوش نہیں ہو۔ جانان کی بات سنتے ہی اس کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ پہلی بات کچھ اور تھی، لیکن اب شاید وہ اس رشتے سے واقعی میں خوش نہیں تھی۔ ذہن و دل پر قابض ہوتا وہ شخص اسے یہ رشتہ ختم کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور ممکن تھا شاید وہ ایسا کر بھی گزرتی۔ عیسیٰ اس کا دوست تھا جو اسے سمجھتا تھا، یقیناً اس بار بھی وہ اس کی کیفیت اس کے جذبات سمجھ جاتا۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ تم نے کوئی اسٹوری نہیں لگائی، نہ ہی کوئی اسٹیٹس جیسے لڑکیاں لگاتی ہیں، فائنلی انگیجمنٹ، فائنلی میرڈ، عیسیٰ کے ہونے والی زوجہ، شادی سے پہلے خود کو مسز کہنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفصیل بتانے پر عشوہ ٹھنڈی سانس پر کے رہ گئی۔ اسے جو لگ رہا تھا شاید جانان اس کے پر بن کہیں اس کی کیفیت جان گئی تھی، تو یہ غلط تھا۔ اس نے اس کی خوشی ناخوشی کا اندازہ اس بات سے لگایا تھا کہ عشوہ شیرازی نے باقی لڑکیوں کی طرح خود کو اور اپنے منگیتر کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کیا تھا۔ حد ہے جانان، ایک بات بتاؤ، تم نے کیا مجھے ہر جگہ پر فالو کیا ہوا ہے؟ اور نہیں تو کیا واٹس ایپ نمبر تو تم مجھے خود ہی دے چکی تھی، انسٹاگرام پر میں نے تمہیں خود ڈھونڈا تھا، اور فیس بک پر بھی۔ ہاں، ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ تک نہیں پہنچ سکی، وہ تم مجھے دے دینا۔ یہ کافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں ان سے بھی کام چلا لوں گی۔ اور مجھے بتاؤ، اب آفس ٹائم میں تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ کام کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، آدھے دن کی چھٹی لے کر آ گئی۔ چلو آؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتی ہوں، کیا میں اس پر بیٹھوں؟ بائک کی جانب دیکھتے ہوئے وہ حیرت سے پوچھنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں، محلوں میں پلی شہزادی جس نے ہمیشہ گاڑیوں میں سفر طے کیے ہیں، اس کو اس پر بیٹھنا نہیں آتا ہوگا، پر میں سکھا دوں گی، چلو آؤ۔ ویسے تم بائک بھی چلا لیتی ہو، یہ مجھے آج پتہ چلا، تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ تم نے کبھی پوچھا تو نہیں؟ اس کے ہاتھ میں پکڑا اپنا ہیلمٹ لیتی وہ شہزادی کے لیے سیٹ ہاتھ سے صاف کرنے لگی، اسے وہاں بٹھا گئی، اور اس کی حرکت پر عشوہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ وہ سیدھی سادی انسان تھی، لیکن جانان اکبر کے لیے محلوں میں پلی ایک شہزادی تھی جسے اکثر وہ ٹریٹ بھی ایسے ہی کرتی تھی، یا شاید دوست ایسے ہی ہوتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، جیسے آہ نور اس کا رکھتی تھی، جیسے عیسیٰ اس کا رکھتا تھا، اور اب جیسے جانان رکھتی تھی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔